اس داستان کا عنوان ہے جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ صدیوں پرانی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملک میں امن و امان تھا، ہر طرف خوشحالی تھی، مگر بادشاہ کے دربار میں وزراء عمرا ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان میں ایک وزیر پیش تھا، وہ دوسروں کے سامنے روب و دبدبا رکھتا، مگر جب بادشاہ کے سامنے آتا تو بھیگی بلی بن جاتا۔ دوسرے وزراء عمرا کی شکایتیں لگاتا، خود کو بڑا نیک پارسا بنا کر پیش کرتا۔ بادشاہ کے دوسرے درباری اس سے بہت تنگ تھے، کیونکہ بادشاہ کا منظور نظر تھا، اس لیے سبھی خاموش رہتے تھے۔ وزیر اعظم نے 2-4 مرتبہ کہا کہ آپ کا وزیر قابل اعتبار نہیں، آپ کو جھک کر سلام کرتا ہے، ایسے بندے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اس کے تعلقات آپ کے دشمنوں سے بھی ہیں، آپ اس پر بھروسہ نہ کریں۔ مگر بادشاہ کا وہ چہیتا تھا۔ بادشاہ نے وزیر اعظم کی بات سنی انسنی کر دی۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ کے خلاف سازشیں عروج پر تھی۔ وہ وزیر پس پردہ بادشاہ کے مخالفین کے ساتھ تھا، مگر جب بادشاہ کے سامنے آتا ان کی برائیاں کرتا۔ بادشاہ کوئی بات کرتا تو فوراً مخبری بھی کر دیتا۔ آخر کار بادشاہ کا تختہ الٹ دیا گیا، بادشاہ کو قید کر لیا گیا۔ اب وہ وزیر خود بادشاہ بننے کے چکر میں تھا، مگر خوش قسمتی سے بادشاہ کا جانشین ہی تخت نشین ہوا۔ تب اس بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا کہ اس نے وزیر اعظم کی بات کیوں نہ مانی، مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ بادشاہ قید خانے میں قید تھا، اس لیے کوئی بھی ان سے ملنے نہ آ سکتا۔ وزیر اعظم نے بہت سے فلاحی کام کیے تھے۔ وزیر اعظم کی ملک میں اچھی عزت تھی، وہ کسی نہ کسی طرح معزول بادشاہ سے ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ معزول بادشاہ نے وزیر اعظم کو دیکھتے ہی کہا، کاش میں نے تیری تجویز پر عمل کیا ہوتا۔ وہ شخص دربان رکھنے کے قابل نہ تھا۔ بادشاہ سلامت، آپ نے شیخ سعدی کا یہ شعر ضرور سنا ہوگا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ سعدی شیراز میں رہنے والے بدذات کو سبق نہ دے، اسے کامل نہ بنا، کیونکہ جب وہ کامل ہو جائے گا وہ اپنے استاد کا ہی دشمن بن جائے گا۔ اگر آپ نے خاندانی آدمی پر احسان کیا ہوگا تو آپ کی عزت کرے گا، آپ کے دشمنوں سے نہیں ملے گا۔ ہاں اے وزیر، میں نے بھی یہ قول سن رکھا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ وزیر اعظم نے کہا، بادشاہ سلامت، حکایتوں کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہو نہ ہو، حکمت کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک حکایت آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کسی جنگل میں شیر اور شیرنی کو کھال کے متلاشی شکاریوں نے مار گرایا۔ ان کے ننھے منھے بچوں کو ہرنوں کے جوڑے نے دودھ پلا کر جوان کیا۔ جب وہ جنگل کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور ہرنوں کے جوڑے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہرن اور ہرنی کو ہاتھیوں پر بٹھایا گیا۔ بندر ہاتھیوں کے دائیں بائیں اچھل کر ناچ رہے تھے۔ مور مہوئے رقص تھے۔ بھالو میاں کرتب دکھا رہے تھے۔
کوئلیں کوک رہی تھی، طوطے ٹیں ٹیں کر رہے تھے اور چڑیا چہچہا رہی تھی۔ دونوں شیر جلوس کے آگے آگے بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ آسمان سے عقاب نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا، پھر غوطہ لگا کر نیچے آیا اور ہرنوں کے جوڑے سے پوچھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ شیر تو ہرن کا شکار کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے تمہیں دلہا دلہن بنا رکھا ہے۔ ہرنوں کے جوڑے نے ہنستے ہوئے تمام کہانی سنائی اور کہا، تم بھی کسی پر احسان کر کے دیکھو، تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کہانی سن کر عقاب نے اپنی راہ لی۔ ندیاں نالے عبور کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک چوہا پانی میں غوطے کھا رہا ہے، قریب تھا کہ ڈوب جاتا۔ عقاب نے جھپٹ کر اسے اٹھایا، اپنے پروں پر بٹھایا اور فضا میں بلند ہو گیا۔ تازہ ہوا اور عقاب کے جسم کی حرارت سے چوہے کے حواس بحال ہوئے تو آہستہ آہستہ حسب عادت چوہا عقاب کے پر کترنے لگا۔ عقاب کسی پر احسان کرنے کے نشے میں مست تھا۔ ادھر چوہے نے عقاب کے چھوٹے چھوٹے پر کترنے کے بعد عقاب کا شہپر بھی کتر ڈالا اور وہ زمین پر آ گرا۔ چوہا تو ادھر ادھر بھاگ گیا، مگر آسمان کی بلندیوں پر اڑانے بھرنے والا عقاب زمین پر رینگنے لگا۔ اس کے پروں سے خون رسنے لگا، چونٹیاں اس پر چڑھ دوڑی، زخموں پر مکھیاں بھمبانے لگی۔ ایک بن مانس کی نظر عقاب پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر چونٹیوں اور مکھیوں کو بھگایا اور عقاب کو گوشت کے چند ٹکڑے کھلائے اور اس کی اس حالت کا سبب پوچھا۔ عقاب نے پوری کہانی سنائی اور کہا، مجھے ہرنوں کے جوڑے نے مروایا ہے۔ بن مانس ہنسا اور کہا، قصور ہرنوں کا نہیں، تمہارا اپنا ہے۔ اصل بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ احسان بڑی اچھی چیز ہے، لیکن احسان کرتے وقت یہ ضرور دیکھ اور سمجھ لینا چاہیے کہ تم یہ احسان کس پر کر رہے ہو۔ ہرنوں نے شیر کے بچوں پر احسان کیا، انہوں نے ان کی عزت کی، اور تم نے اپنا احسان ایک چوہے پر برباد کر دیا۔ حکایت سن کر بادشاہ نے کہا، یہ حکایت حقیقت کے قریب ہے۔ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے بھی ایک بدذات پر احسان کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد وزیر اعظم کی کوششوں سے وہ دوبارہ بادشاہ بن گیا۔ اب وہ بدذات وزیر قید میں بیٹھا پچھتا رہا تھا، کاش میں نے بادشاہ سے وفا کی ہوتی، شر پسندوں اور ملک دشمن عناصر کا ساتھ نہ دیا ہوتا، آج بھی وزیر ہوتا اور عزت کما رہا ہوتا۔ سازشی عناصر وقتی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر سچ کا بول بالا ہے۔ اگر ہم پر کوئی احسان کرے تو بھلائی سے پیش آنا چاہیے۔ ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔